बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। लेकिन फाइनली हिंदुस्तानी आबी जारहियत का आज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वी डू अंडरस्टैंड कि हम आबादी के लिहाज से रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान से छोटा मुल्क है, कई गुना छोटा मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान पता नहीं बार बार क्यों अपनी और हमारी पाकिस्तान की तारीख भूल जाता है। जब जब हिंदुस्तान ने कोई भी इस तरह की कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी रिसेंटली उनके एक पायलट को हमने चाय, फैंटास्टिक किस्म की चाय पिला के भेजा। और ऑन अ लाइटर नोट मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि इस दफ़ा हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारी पाकिस्तान आर्मी का प्लान ये है कि चाय की मिकदार को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस दफ़ा एक से ज़्यादा अभिनंदन इंशाल्लाह हमारे काबू आएंगे अगर कोई उनकी तरफ से मुहिम जुई की गई तो। बट एट द सेम टाइम इसको थोड़ा सा सीरियसली खंगालिए तो अपने सिक्योरिटी फेलियर्स, अपने जो उनके जो लैब्स रह गए, सिक्योरिटी लैब्स रह गए, वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ना समझ नहीं आता। आप मोदी की 30 साला इक़्तिदार की तारीख, 15 साला गुजरात का सीएम और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स पीएम ऑफ इंडिया रहते हुए देख लीजिए तो नरेंद्र मोदी की मुकम्मल सियासत मुसलमानों के मुखालिफ, पाकिस्तान के मुखालिफ इस एक फैक्टर के ऊपर टिकी हुई है। और मुझे कभी कभी तशवीश भी, हैरानगी भी और परेशानी भी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होती है कि हिंदुस्तान में तो बहुत मॉडरेट, बहुत पढ़े लिखे लोग भी थे कि हिंदुत्व माइंडसेट, ये आरएसएस के आइडियोलॉजी को लेकर लोग कैसे आगे हिंदुस्तान को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये वो नुक्ता है कि जिसके ऊपर हिंदुस्तान के हमारे बहन भाई जो मॉडरेट हैं, जो अमन चाहते हैं खित्ते में, उनको भी सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जहां पर इस खित्ते के लिए खतरा है, वहीं पूरी दुनिया के लिए भी खतरा है। कॉज नरेंद्र मोदी दुनिया की तारीख का वाहिद वजीर आज़म किसी मुल्क का जिसके ऊपर दहशतगर्दी की वजह से उसको किसी मुल्क ने, अमेरिका ने वीज़ा के ऊपर पाबंदी आयद की थी। सो नरेंद्र मोदी इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसके पास टाइटल है कि जनाब आप दहशतगर्द हैं, लिहाजा आप मेरे मुल्क में नहीं आ सकते। और ये मैं वाकये की बात कर रहा हूँ, कत्ले आम जो गुजरात में मोदी ने किया था। उसके बाद हिंदुस्तान इटसेल्फ इज़ द कंट्री जिसकी तखरीबकारी, जिसकी दहशतगर्दी कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। हमने अभी रिसेंट पास्ट के अंदर देखा है जस्टिन ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टर होते हुए कि कनाडा के साथ हिंदुस्तान के सफारती ताल्लुकात किस हद तक खराब हो गए थे, बिकॉज ये वहां पर घुसकर भी दहशतगर्दी करते थे। एक मुल्क जो दिन दिहाड़े दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर इन्वॉल्व हो, कुलभूषण पाकिस्तान के अंदर है, कुलभूषण को इसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस पाकिस्तान ने पकड़ा। मुझे समझ नहीं आती कि ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह, ये तमाम लोग किस मुंह से दहशतगर्दी की बात करते हुए पाकिस्तान का नाम लेते हैं। उस पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि जो विक्टिम है, जिसने 80,000 से ज़्यादा कीमती जानें और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए, पूरी दुनिया को महफूज रखने के लिए। आज के दिन तक, 2025 के इस दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज के दिन तक हम शहादतें दे रहे हैं। आज के दिन तक हमारी इकॉनमी लड़खड़ाती है क्योंकि हम पूरी दुनिया की जंग अकेले लड़ रहे हैं। और हम कहीं पर भी जाकर दुनिया के सामने कमज़ोर होकर ये नहीं कहते कि वी कैन नॉट फाइट दिस वॉर, क्योंकि हमारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों के, 25 करोड़ अवाम के हौसले इतने बुलंद हैं कि हम खुद अमन पसंद हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया को भी अमन पसंद और अमन का गहवारा बनाएं। एनीवेज, इसी पे बात करते हैं। आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया आया है उसमें बड़ा बिफिटिंग और बड़ा अच्छा जवाब रेसिप्रोकेट किया गया है। हिंदुस्तान ने जिन टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की, हुकूमत पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ के उन तमाम धमकियों का जवाब दिया है। इसी के हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब बड़ी ग्रिप रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, पढ़ने लिखने वाले शख्सियत हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, एनएससी का एलामिया, डू यू थिंक कि हमने एग्जैक्टली रेसिप्रोकेट कर दिया है या कुछ फर्दर हमने रिस्पांस में जो एग्रेशन या जो चाहिए था वी हैव रिस्पोंडेड विद दैट? आई थिंक काफी बैलेंस्ड है और मेरा ख्याल है जो स्टेप्स बनते थे वो काफी हद तक उसमें जो है वो कवर हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो की है वो अच्छी थी, आई मस्ट से कि उसमें जो सारी बातें हैं वो उन्होंने कर दी हैं। असल में तो देखिए ना, जो हिंदुस्तान का मसला है वो तो ये है कि इस वक्त वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस वक्त कश्मीर के ऊपर, आपको पता है कि एक डायरेक्ट इमरजेंसी लगी हुई है और ये फेडरल कंट्रोल में है और इसकी जो अमन व अमान की जो मामलात हैं वो डायरेक्टली अमित शाह देखते हैं जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं जी। अब उस वक्त ये वहां पे जो ज्यादा पाकिस्तान पे मुद्दा बनाया गया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि जो अमित शाह की जिम्मेदारी है वो और नरेंद्र मोदी की जो जिम्मेदारी है उसको अवॉइड करके पाकिस्तान पे डाल दिया जाए। वहां पे अब लोग सवाल ये कर रहे हैं ना कि जी आपका इंटेलिजेंस फेलियर, अगर आपने
देखे होंगे जो फुटेजेस जो इस अटैक के आए हैं, उसमें आप देखिए कि एक प्लेटियो है, एक 300-400 मीटर का स्क्वायर मीटर का एक मैदान है, और उसके चारों तरफ जंगल है। अब राय साहब, आप खुद जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का जो जंगल है वो तो सिर्फ मुकामी लोग ही जानते हैं ना उसका रास्ता निकलने का कहाँ है। ऐसे ही बिल्कुल बाहर से गया हुआ बंदा तो नहीं अंदाजा लगा सकता कि उस जंगल में कैसे जाना है, क्या करना है। लेकिन इन्होंने, चूंकि वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है बहुत बड़ा, सिक्योरिटी फेलियर हुआ है बहुत बड़ा, तो वो अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में एक ये है कि हम लोग तो यहाँ पे आदी हो गए हैं ना, इतने लोग शहादतें हो जाए कोई बंदा, यहाँ पे लोग मीडिया तवज्जो ही नहीं करता। वहां पे बहुत तवज्जो भी आई है, और अब वो एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये जो एक बीजेपी की जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है, उसको आप पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट कर सकें। तो उस लिहाज से आज का जो एलामिया जारी किया है हुकूमत ने, वो काफी मुनासिब है और काफी बैलेंस्ड है। बात साहब, यहाँ पे एक पॉइंट की तरफ आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। 2019 के बाद हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इंप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया था कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया नाउ, और एक जेडी वैंस के दौरे के दौरान हिंदुस्तान के वजीर आजम के सऊदी अरेबिया में होते हुए इस तरह का अटैक, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी शायद एक बार फिर से वो इंप्रेशन गया कि नहीं भाई, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हिंदुस्तान का एरिया नहीं है। तो शायद ये भी एक रीजन है पैनिक करने की। नहीं, वो तो कल ब्लूमबर्ग ने भी लिख दिया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि ये जिस तरह से कह रहे थे कि ये सारे मामला जो हैं वो तय हो गए हैं और मामला बिल्कुल हमारे काबू में है, तो वो बात तो दुरुस्त नहीं निकली। तो ये तो ब्लूमबर्ग जैसे जो बड़े इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उन्होंने भी ये बात जो है वो कर दी है। झटका तो काफी बड़ा पहुंचा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, जिस तरह से वो एक बताना चाह रहे थे कि कश्मीर सेटल डाउन हो गया है 370 के बाद। देखें, प्रॉब्लम यही होती है, जब आप एक बोतल को जोर से ढक्कन बंद करके ये समझें कि अब तो काबू हो गई है हर चीज, वो इरप्ट हो जाती है। इसीलिए कभी भी मामला जो है वो बंदूक की नोक के ऊपर और इन चीजों के ऊपर तवील अरसे तक आप नहीं जो है वो उसको कर सकते। लिहाजा ये जो इंडियन पॉलिसी थी एक बर्बरियत की और फस्तायत की, वो वहां पे उसको शिकस्त हुई है। और कश्मीरी कैसे इसको देखिए, इस मामले को जब तक कश्मीर का मसला जो है वो सॉल्व ना हो, जब तक कश्मीर का मसला जो है वो हम उसको हैंडल ना कर लें, तो ये बड़ा मुश्किल है कि इसको जो है वो ये चीजें रुक सकें, क्योंकि सारे कश्मीरी आपके खिलाफ हैं। एक बुनियादी प्रिंसिपल था ना जिसके ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था कि मुसलमान अक्सरियत पाकिस्तान में जाएगी, हिंदू से हिंदुस्तान में जाएगी। अब आपने उस प्रिंसिपल को वायलेट किया है, और वो जो सिमरिंग है वो तो 80 साल से जारी है, वो इस तरह एक दिन में कैसे खत्म हो? फाज साहब, इसी को थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी लेके आते हैं। पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका अभी तक स्टांस, जो बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट आई है, सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट आई है, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि दीज आर द टाइम्स के जहाँ पे पूरी कौम को इकट्ठे खड़े होना चाहिए और होना पड़ता है। डू यू थिंक कि वो प्रिंसिपल स्टांस उनका अभी तक के लिए ठीक है, टेकिंग ऑल दिस? उन्होंने तो बिल्कुल सही बातें की हैं, पीटीआई तो खड़ी ही है। लेकिन देखिए ना साहब, पाकिस्तान में या अगर आप इस वक्त देखेंगे तो मसला ये है कि किसी और की स्टेटमेंट को इतनी मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो वो सिर्फ जो है वो इमरान खान की स्टेटमेंट मैटर करती है। और जब तक अगर आप यूनिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लगे कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है और एक जगह के ऊपर है, तो फिर आपको तो जो है वो इमरान खान से बात करनी पड़ेगी ना। जब तक इमरान खान से आप बात नहीं करेंगे, कैसे आप ये तासुर ला सकते? और वॉर ऑफ नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओके? नहीं, ये मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं कल से भी एक किसी इंपॉर्टेंट आदमी से मैंने बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम शहबाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट शी जो है चाइना के और MBS जो है उनसे तो बात करनी चाहिए और अपना केस जो है उनके सामने रखना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान की देखें जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, वो मतलब मुसलसल कल उन्होंने बातें की हैं, ट्रम्प से उनकी बात 2 दफा हुई है। जेडी वैंस तो थे ही हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के आज तमाम सफीर जो हैं वो फॉरेन ऑफिस में गए हैं और उन्होंने वहां पे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की इन ये जो लोग वहां पे जो सानिया हुआ है उसके ऊपर। देखिए, जाफर एक्सप्रेस वगैरह या जो सारे हमारे यहाँ हुए हैं, हमारे तो कभी इस तरह का रिस्पांस जो है वो नहीं मिला।
تو انفارچونیٹلی ہماری جو اس وقت نیریٹو وار ہے اور جو ہمارا اس وقت سمجھیے جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اس میں تو بہت کمی ہے. میرے خیال میں کم از کم باقی ملکوں کو چلے رہنے دیں، لیکن یو اے ای، سعودی عربیہ اور چین کے سربراہان سے تو اب تک شہباز شریف کی بات ہو جانی چاہیے. فواد صاحب، کلبھوشن پاکستان میں ہوتے پاکستان نے رنگے ہاتھوں پکڑا، تمام ایکٹیویٹیز پروون، باوجود اس کے کہ ہم ملٹیپل پلیٹ فارمز کے اوپر ملٹیپل ٹائمز دنیا کو بتا چکے کہ بھائی وی آر دا وکٹمز ہیئر. ایون دین جس چیز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کا کوئی زیادہ ہی سستی کا چلیں لفظ استعمال کر لیتے ہیں. سستی کا تو خیر کیا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ابھی تک فرینکلی سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تک انہوں نے یہ 3 ملکوں سے بات کیوں نہیں کی. ان سے تو فوری طور پہ کرنی چاہیے. چوتھا ملک ترکی ہو سکتا ہے، لیکن ایون رشیا سے بھی بات کرنی چاہیے تھی، یو ایس ایس آر سے. لیکن ابھی تک یہ ایفرٹ نظر نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نہیں ہوئی. اور سیکنڈلی انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بھی فرمائیے گا. 2 کے 4 ڈرینز پاکستان کے حصے آنا 1960s میں، اس ٹریٹی کے بعد ہمارے وہ جو دریا جو بہت امپورٹنٹ تھے وہ ان کا سارا پانی ہندوستان کے کنٹرول میں چلے جانا. ڈو یو تھنک کہ ہندوستان اس طرح کے ایکسٹریم سٹیپس ایٹ دس مومنٹ لے سکتا ہے یا صرف یہ دھمکی ہی تھی ایک؟ لیکن مینلی تو ظاہرہ ریٹرک ہے اپنے پبلک کے لیے. ادروائز دیکھیں دریاؤں کا رخ تھوڑے اس طرح پڑے جا سکتے ہیں، یا ڈیم ایک دن میں تو نہیں بن جاتے نا. آپ کیا آگے جب سیلاب کا پانی آ رہا ہے تو کیا وہ روک کے پورا اپنے علاقوں کو تو نہیں ڈبو دیں گے؟ ظاہر ہے وہ دریا ہے، صدیوں سے دریا بہ رہے ہیں، ان کے رخ موڑنا آسان تھوڑی ہے. اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، حرکتیں ہیں، یعنی یہ تو اسی وقت وہ کر سکتے ہیں جب پانی کم ہوگا. جیسے آج کل کچھ پانی کم ہے، لیکن آگے ساون آ جائے گا، پھر ساون میں وہ کیسے اس کو جو ہے وہ روکیں گے؟ تو آئی تھنک اٹس فار، جب وہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ جائیں گے تو دے ول ریئلائز کہ یہ فار مور کمپلیکس دین دے تھاٹ. فاضل صاحب لاسٹلی یہ بھی فرمائیے گا جاتے جاتے، اے پی سی آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس، عمران خان صاحب کی موجودگی، کیا موجودہ ہماری ملک کی صورتحال، اس خطے کی صورتحال ایسی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا؟ صورتحال تو 100% یہی ہے. صورتحال تو یہی ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ان سے جو ہے وہ ہی شوڈ بی آن دا فور فرنٹ آف نیریٹو وار جو ہماری ہو رہی ہے. لیکن یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مودی سے تو ہم منتیں ترلے کر کے بات کر لیں گے، لیکن ہم نے عمران خان سے بات نہیں کرنی. اپنے لوگوں سے بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں. وہ مودی سے منتیں ترلے کرنے کو بھی تیار ہیں، بات کرنے کو بھی تیار ہیں. آئی ڈونٹ نو اتنا بھی کیا مصیبت جو ہے وہ بن گئی ہے. عمران خان سے جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. باقی ہر کام اس میں وہ انہیں ملک کے بھی مفادات کی پرواہ نہیں ہے. I don't know what's going on. آج بھی بلکہ پریس کانفرنس میں بھی جب اسحاق ڈار صاحب سے سوال پوچھا گیا تو وہ ڈائیورٹ کر کے آئی تھنک پیپلز پارٹی کی طرف لے گئے کہ ہاں جی آج بھی ہماری ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے میٹنگ لائنڈ اپ ہے، اور وہ بلاول صاحب سے ملاقات ان کی آج لائنڈ اپ تھی، پرائم منسٹر کی. آئی تھنک آج بھی ڈائیورٹ تو وہ اپنے الائز سے ملاقات میں کیا تیر ماریں گے؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ کی بات عمران خان سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو عمران خان سے بات چیت مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ عمران خان سے بات چیت کریں گے جب تک بالکل ہی وہ، ہماری پنجابی میں ایک مثال ہے کہ جب تک مچھلی جڑی ہے وہ پتھر نہ چٹ لو واپس نہیں آتی. یہ جب تک پورے 100 جوتے نہ ہو جائیں، میرا نہیں خیال یہ بات ہے. فواد صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، جناب فواد ہمارے ساتھ موجود تھے اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر. آئی تھنک فواد صاحب کی گرپ بہت سارے ہمارے سینئر اینالسٹ جو اسپیشلائز کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. ریزن کہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر فواد صاحب کی گرپ بہت اچھی ہے، اور اکثر انڈین میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی فواد صاحب وہاں پر بھی ان کا مقدمہ بڑے مؤثر انداز میں لڑتے رہتے ہیں. what I want to say is کہ at this moment جس کے طرف فواد چودھری صاحب نے نشاندہی کی، ہمارے لوکل ایشوز، ہمارے ڈومیسٹک ایشوز آر there. we all know that ہر قوم ہر ملک کے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر صورتحال ایسی بن جائے کہ جو پچھلے 48 گھنٹوں سے، پچھلے 2 دنوں سے بنی ہوئی ہے، وہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ ان ڈیز ٹو کم کہ اگر آج آپ عمران خان صاحب یا ان کی سیاسی جماعت کو حکومت آن بورڈ نہیں لیتی تو کل ان کا انپٹ وہ کس طرح چاہیں گے، تحریک انصاف کس طرح انپٹ دے سکتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو یونائٹ کرنے کا ہی انپٹ دے سکتی ہے نا اس طرح کی سچویشن کے اندر. سو آئی ونڈر کہ آج آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے. آپ عمران خان صاحب سے ایون ملاقاتوں کے لیے آج پوری پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح سے شام تک فائلیں ڈھونڈتی پھری، وہ بھی ایک الگ سے ڈرامہ. لیکن چلیں آج کا شو ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، تو وہ فائلیں ڈھونڈتے پھرے. یہاں تک ان کی اپنی ملاقاتیں لیڈرشپ کی نہیں ہو رہی. دو آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب
शुड बी ऑन बोर्ड. उनको इन तमाम मामलात की, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, मुक़य्यद हैं, जो भी हमारे डोमेस्टिक इशूज़ हैं वो एक अलग, लेकिन कल को फिर लोगों को इंगेज जब किया जाएगा तो कैसे, किस लेवल पे रख के इंगेज किया जाएगा, दैट इज़ माय क्वेश्चन. एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. इस सेगमेंट में थोड़ा सा वाटर टेररिज्म जो हिंदुस्तान की जानिब से आगाज़ किया गया जिसका, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. बेसिकली तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में आप जाएँ तो लगता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी विक्टिम है. ड्रेन्स पाकिस्तान के दरियाओं में खुल रहे हैं, उनको मेंटेन पाकिस्तान अपनी कॉस्ट पे कर रहा है. हमारा पानी किस तरह चुराया गया है. चले, वो एक ट्रीटी थी, एक मुआहदा था, और पाकिस्तान पुरअमन मुल्क होते हुए वहाँ मार भी खाता आया और वो मुआहदा भी निभाता आया. अब उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि उस मुआहदे और आज NEC के जो उसके बाद एलामिया आया मीटिंग के बाद, उसके ऊपर बात करते हैं. हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने, मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, वाटर एक्सपर्ट हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्जियाकार हैं. ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? सर, कल से हम जो वाटर एग्रेशन और हिंदुस्तान की जो टोन देख रहे थे, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में वो तमाम पॉइंट्स को एड्रेस किया गया. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी था कि बल्कि आई वुड से वन स्टेप आगे ही ले गया, क्योंकि आपके सामने जिससे कि बात की गई है उसमें बड़ी क्लियर बातें की गई हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ये बात की है कि जितने भी डिसीजंस हैं, ये अगर जिस तरह अभी बात की है इन्होंने वाटर यूनिवर्सिटीज़ की, पाकिस्तान ने कहा कि अगर इसको इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करता है, वी विल टेक इट एज एक्ट ऑफ वॉर. और एक्ट ऑफ वॉर मींस वी कैन यूज ऑल मींस टू स्टॉप इंडिया डूइंग दिस वाटर टेररिज्म. बड़ी क्लियर बात की गई है, ठीक है. उसके बाद नंबर 2 है कि हमने इंडियन जितने अमला था उसको वही 48 आवर्स में कहा यहाँ से निकल जाए, वो एक बहुत रिस्पॉन्स है. और उसके बाद हमने अपनी कमर्शियल जितनी एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए बंद कर दी है. उस पर भी आपने देखा होगा हमने बड़ी सख्ती से अमल किया है. और इंडिया को बड़ा पिंच होगा. अफगान ट्रांजिट जो हमारी इंडिया की जाती थी वो हमने क्लोज कर दी है. और कश्मीर के बारे में क्या, कश्मीर के साथ जो जुल्म बर्बरी है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा. और जिस तरीके से वहाँ पर इंडियन ने जो जुल्म बर्दित करते हैं, हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे. और फिर ये जो इन्होंने एक ड्रामा रचाया है, पाकिस्तान ने इसको टोटली रिजेक्ट किया है. हाँ, जो 5 मारे गए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया है. ये डेफिनेटली किसी भी टेररिज्म किसी भी टर्म में हम इसकी मुखालफत करते हैं, और लवाइकिन के साथ भी हमदर्दी का इजहार किया है. लेकिन वी नो कि ये इंडिया ने खुद स्टेज ड्रामा किया है. ना तो किसी ने देखा, ना 400 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके वहां तक जाते हुए किसी ने देखा, ना किसी यूनिफॉर्म वाले को देखा, ना कोई फायरिंग करते हुए देखा, ना कोई और ऑडियो वीडियो प्रूफ दिया. और 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान ने टेररिज्म किया. इमेजिन करें आप. इन चीजों को देखा जाए तो इंडिया अब बहुत बड़ी दलदल में खुद फंस गया, क्योंकि इंडिया इस वक्त ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है जी. ने कनाडा में किया है, जो अमेरिका में किया है जी. पाकिस्तान के 20 हमारे शहरी शहीद किए हैं जो कि अफगान ये कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे. उन्होंने टेररिज्म जो इंग्लैंड में भी किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया है. तो इसके लिए पाकिस्तान ने सख्ती से कहा कि इसके लिए हम एक पकड़ेंगे. और मिसाल इंडियन टेररिज्म की है कि गुलबचन यादेव नेवल सर्विंग कमांडर पाकिस्तान में सजाए मौत भुगत रहा है जी. अंदाजा लगा लें. सर, इसको जरा डिटेल में आगे प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करते हैं, लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं अपने अवाम तक पहुंचाना चाहूँगा. डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम. सबसे पहले 1960 में ये हमारी ट्रीटी साइन होती है. तब से लेकर वॉर्स भी जो हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, उसमें कहीं पर भी सस्पेंड नहीं किया गया इसको. एक्सट्रीम स्टेप है, एक्सट्रीम मोस्ट स्टेप इसको समझें. आई वुड से इट इज़ नॉट एक्सट्रीम, इट इज़ स्टूपिड और एक्सट्रीमली स्टूपिड. ओके. क्योंकि पहली बात तो ये कि इस ट्रीटी के बीच में सस्पेंशन की कोई प्रोविजन नहीं है, दैट टू यूनिलेटरली. इसमें मेरे ख्याल में इसके एक आर्टिकल में है थोड़ी सी प्रोविजन, शायद आर्टिकल 6 में है, डोंट कोट मी ऑन दैट. लेकिन एक इतनी सी प्रोविजन ज़रूर है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो दोनों मुल्क बाहमी रजामंदी से इसको ख़त्म कर सकते हैं. हाँ, और उसमें यह है कि दोनों अपना अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे वो क्यों करना चाहते हैं. और फिर ऑब्वियसली इसका थर्ड सिग्नेटरी वर्ल्ड बैंक है, तो उनके थ्रू जो है ये ट्रीटी ख़त्म हो जाती है. एंड इफ़ दैट डजंट हैपन, दिस इज़ एन इनडेफिनिट ट्रीटी. तो ये कुछ इस तरह का इसका वो है फ्रेमवर्क कुछ इसका इस तरह का है. सस्पेंशन अगर उन्होंने की है
تو وہ کہتے ہیں یہ سسپینڈ ہوگی. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے انل کر دیا ہے, ہم اس سے نکل آئے ہیں, یا ہم نے اس کو کینسل کر دیا, ہم اس کو نہیں مانتے. ایسی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے سسپینشن کا لفظ استعمال کیا ہے, یا ہیلڈ ان ابائنس, کچھ اس طرح کا. جی, تو اس کی جو لیگل کنورٹیشن ہے وہ پھر اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. اس کی کوئی بھی لیگل نکالی جا سکتی ہے. کسی ایک لائر سے پوچھیں گے وہ اپنی کنوٹیشن دے گا, دوسرے سے پوچھیں گے, ایک پارٹی سے پوچھیں گے وہ اپنی دے گا. تو اس میں میرے خیال میں کہ یہ جو ان کا ایک ایکٹ ہے نا, اس کا ایک بڑا ہم اسپیسیفک رسپانس بنا سکتے ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ واٹ ایور ورڈز دے ہیو یوزڈ, ہم بجائے کہ وہ کوئی انٹرپریٹیشن دیں گے جی اس کا یہ مطلب ہے یا وہ مطلب ہے, وی بیکم پرو ایکٹیو. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ مطلب لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہم کوئی نہ کوئی ایکشن کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ٹریٹی جو ہے وہ اس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہوتا نا کسی چیز سے, تو پھر ہمیں تھریٹ ہوتا کہ وہ پروٹیکشن ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو ٹریٹی ہے, دس از اے یونیک ٹریٹی جس نے اپر رائپیرین کو وہ تمام رائٹس دے دیے جس سے وہ لوور رائپیرین کا استحصال کر سکتا ہے. دیکھیے ٹریٹیز 3 چیزوں سے بچاتی ہیں انٹرسٹنگ لوور رائپیرین کو. ڈیمنگ سے بچاتی ہیں جو کہ ردم آف ریور کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اس سے آپ کے سیزنز, آپ کے کلچر, آپ کی اکانومی وہ ساری متاثر ہوتی ہے. اگر ٹھیک ٹائم پہ پانی آ رہا ہے آل از ویل, آل از ویل, لیکن اگر آپ نے اس کو ریگولیٹ کر کے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ڈیمنگ کے ساتھ, تو آپ کو ٹربل میں ہے. دس ٹریٹی الاؤز انڈیفینٹ نمبر آف ڈیمز ٹو انڈیا آل اکراس دا انڈس بیسن. ٹھیک ہے, ویسٹرن ایسٹرن, کوئی نمبر پہ کیپ نہیں ہے کہ وہ کتنے بنائیں گے یا کتنے نہیں بنائیں گے, نہ سائز کے اوپر کیپ ہے کہ کتنا بڑا بنائیں گے کتنا چھوٹا. تو اس سے تو اس نے ہمیں بچایا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, پھر ٹریٹی آپ کو بچاتی ہے ڈائیورژن سے, کہ اگر آپ نے پانی اوپر کا نکال لیا تو نیچے والے کے لیے کم ہو جائے گا. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹریٹی نے 3 دریا تو ویسے ہی ان کو دے دیے, اور پھر ویسٹرن میں سے بھی انہوں نے 7% کی اجازت دے دی. اب تھوڑے جنہوں نے جیوگرافی پڑھی ہے, جیولوجی پڑھی ہے, اور جو انہوں نے ماؤنٹنس کو دیکھا ہے, ان کو تو یہ چیز سمجھ آتی ہے. لیکن جنہوں نے نارمل لے مین میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ ویسٹرن ریورز کو بھی بند کر سکتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے 7% پانی کی اجازت لی تھی ٹریٹی میں, 60 سال میں وہ 7% پانی وہاں سے لے کے نہیں جا سکے. اور اسی پہ وہ مودی صاحب کے پچھلے سالوں میں اسٹیٹمنٹس آتی رہیں کہ جی بلڈ اینڈ واٹر کانٹ فلو ٹوگیدر, پاکستان ہمارا پانی لے رہا ہے, ہم ان کا اپنا پانی روکیں گے, یہ کریں گے. وہ اسی پانی کو ریفر کر رہے ہیں جو ان کو ویسٹرن ریور سے انہوں نے لے لیا ہوا ہے, لیکن نکال نہیں سکتے کیونکہ اٹ از اکنامکلی اینڈ پریکٹیکلی ویری ڈیفیکلٹ, اکنامکلی آلموسٹ امپاسبل. تو اس لیے ڈائیورژن کی بھی اجازت ان کو پوری مل گئی, مطلب جتنا وہ اس بیسن میں سے ڈائیورٹ کر سکتے تھے اس کی بھی ان کو اجازت مل گئی. تیسری چیز رہ جاتی ہے پولوشن. تو پولوشن میں 4 ویری ڈرٹی ڈرینز, اڈیارہ ڈرین, فضلکا ڈرین, شاہ سلمان ڈرین اور قصور ڈرین, یہ 4 گندے نالے انڈیا سے پاکستان میں آتے ہیں. اور یہ ٹریٹی نے الاؤ کر دیا کہ اس میں جتنی مرضی پولوشن آئے, پاکستان نہ صرف وہ پولوشن ریسیو کرے گا بلکہ ان ڈرینز کو ایز اے گڈ پبلک سروس مینٹین بھی کرے گا ایٹ آور اون کاسٹ. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ ٹریٹی کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ہیلڈ ان ابائنس کیا ہے, تو اس کے بعد میں ہمیں کیا, ہمارا تو جو انہوں نے بازو کاٹ دیا, کٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ جو مرضی کریں, تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. ہاں ایک چیز ہم کر سکتے ہیں, وی وانٹ ٹو میک دیم ریئلائز کہ یس دس از سم تھنگ ویری گڈ فار اس. ہم اگر انہوں نے ہیلڈ ان ابائنس کیا ہے, ہمیں فوراً انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہیگ میں چلے جانا چاہیے اور ہم کہیں کہ جی ہمارے جو لوور رائپیرین کے رائٹس انڈس واٹر ٹریٹی میں فورفیٹ ہو گئے تھے, ہم وہ واپس لینا چاہتے ہیں. اس کو ذرا ڈیٹیل میں لے کے جاتے ہیں. لیکن پریڈ صاحب, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس ٹوک اپ, اینڈ جو گفتگو آپ فرما رہے تھے ویل ٹیک اٹ ایز ایکٹ آف وار کہ ان کیس اگر وہ فردر پروسیڈ کرتے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے ہندوستان پروسیڈ کرتا ہے. سر وین وی سے ایکٹ آف وار, پھر ہمارے پاس تمام رائٹس ہیں ریٹیلیٹ کرنے کے, اٹیک کرنے کے, کسی بھی لمٹ پہ جانے کے, دین وی ہیو آل دوز رائٹس. وار مینس کہ آپ جگ میں جو بھی بہتر سمجھتے ہیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے, عوام کے, وہ آپ کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا ادھر اپر رائپیرین, لیکن اس کے اوپر چائنا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ تبت سے جا کے جو یہ ریور کو پورا کنٹرول کرتے ہیں, وہاں سے چائنا کین آلسو اسکرو دیم. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں سے پہاڑی سلسلہ بہت بڑا ہے, وہ پہاڑی سلسلہ آگے ختم ہوتا ہے انڈیا کے نزدیک. نہ دیٹ مینس کہ وہاں تک انڈیا اس کو کچھ بھی نہیں پانی کو کر سکتا, نہ پہاڑ کو توڑ سکتا ہے, نہ پہاڑ کو کاٹ سکتا ہے.
اس کے بعد جو ڈائیورشن کرنی تھی انہوں نے کر لی ہے، اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ان کی زیادہ گیدر پڑتی ہیں، یہ اور اس سے زیادہ ہمارا پانی نہیں بند کر سکتے، نہ یہ پانی لے جا سکتے ہیں، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، جو انہوں نے بند بنانے تھے، ڈیم بنانے تھے، بنا لیے ڈسپائٹ دا فیکٹ، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو یونیلیٹری سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان سگنری سے پاکستان انڈیا بیل کے باہمی مشافرت ہے، جو چینج کر رہا ہے چیک کر سکتے ہیں، جو انٹرنیشنل فورم یہی اٹارنی جنرل بتا رہے تھے، لیکن ٹیک اٹ ویری سیریسلی۔ سیکنڈ یہ کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ ابھی دیکھیں، ہم نے ان کی کمرشل فلائٹ بند کر دی، ان کو بہت تکلیف ہوگی، اس کی بہت اکنامک لاس ہوگا، پھر ہم نے وہاں ٹرانزٹ کے راستے کے سارے تمام بند کر دیے ہیں، وہ ہم نے ان کے ساتھ بڑی سختی سے کی ہے۔ باقی جو انہوں نے کیا تھا ہم نے اس سے زیادہ ان کے سارے واپس اسی طرح کی عطاشی واپس کر دی ہیں۔ سکھوں کے ویزے ہم نے نہیں کیے، ہم نے کہا جی دے آر الاؤڈ۔ سر وہ تو ہمارے ویسے ہی بھائی ہیں، سکھ تو ہمارے ویسے ہی بھائی ہیں نا، وہ ہم نے ساری چیزیں کر دی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہم نے کشمیریوں کے ساتھ سٹینڈ کی بات کی ہے بڑی کلیئر کہ وہ کریں گے، اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو واٹر ہے نا، دیکھیں جب آپ کی کوئی گردن کو چوک کر دے، آپ کی شارک کو چوک کرے آ کے، اور آپ کو پتا ہو کہ اب میرے سروائیول نہیں ہے، دین یو ہیو آل دا آپشنز۔ All means you understand what I say. We will not compromise life and security of 250 million people of Pakistan. They should be very clear about it. I hope and I pray کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس کے بعد، ہمارے اعلامیے کے بعد یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پہنچ گیا ہوگا۔ بالکل، اور یہاں تک ہے کہ اگر انڈین کرتے ہیں کوئی اس طرح کی مس ایڈوینچر، یا جہاز اڑاتے ہیں یا میزائل مارتے ہیں، جہاں سے میزائل آئے گا وہ میزائل سائٹ یا وہ جہاز کی ایئر بیس ول بی ڈسٹرائڈ۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، انڈیا کا ایک انچ ایریا ہماری میزائل کی رینج کے اندر ہے، انڈیا نوز اٹ۔ سر آن اے لائٹر نوٹ، آج میں پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا ہوا تھا ہمارے پی اے ایف کے جو کچنز ہیں وہاں کو ان کو ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ آپ نے اس دفعہ چائے زیادہ بنانی ہے، چائے زیادہ بنائیں، لیکن کون سی بنانی ہے، کون سی پلانی ہے، یہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا، یہ اس وقت بتائیں گے کہ آپ کو فنٹیٹک چیک دیں گے یا آپ کو کوئی اور نسل کی چائے دیں گے جو آپ نسلیں یاد رکھیں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چائنا بھی ایٹ سم پوائنٹ ایٹ سم لیول جا کے ان ریورز کو یا ان پانی کے ان چشموں کو کنٹرول کر رہا ہے، تو جس طرح ہندوستان ہمیں تھریٹن کرتا ہے when it comes to Indus Water Treaty, somehow چائنا بھی اسکرو ٹائٹ کر سکتا ہے اوپر سے بیٹھ کے۔ جی دیکھیے، یہ تو ایک انڈیا نے اس سے پہلے بہت ہی غلط پریسیڈنٹ سیٹ کی بائی شٹنگ ڈاؤن 3 complete rivers of a country. اور وہ جو 3 دریا ہیں نا، they are not trivial rivers. Each of those 3 rivers rivals the size of Colorado River in USA. تو مذاق نہیں ہے وہ 3 دریا۔ اور دنیا میں آج تک جتنی ٹرانس باؤنڈری ہوا ہے، لڑائی جھگڑے سے ہوا ہے یا ویسے ہوا ہے، ایمیکیبلی پیسفلی ہوا ہے، آج تک کسی نے کوئی دریا دوسرے ملک کا بند نہیں کیا۔ چین نے بھی میکانگ پہ ڈیم بنائے، آگے پیچھے کیا، انہوں نے میکانگ کو بند نہیں کیا۔ تو اس طرح سے یہ انڈیا از دی اونلی کنٹری جس نے 3 دریا بند کیے ہیں، اور یہ ایک آئی ووڈ سے کہ دس از این ایکٹ آف واٹر ٹیررزم ہے کہ آپ نے یہ کیا۔ اور اس کی جو بیس بنی انڈس واٹر ٹریٹی کی، ابھی ٹھیک ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے ٹریٹی کا، لیکن ہمیں اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق سمجھنا چاہیے، جو انفارچونیٹلی بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ انڈیا نے یہ 3 دریا لیے کس طرح سے؟ انہوں نے بہانہ کیا کہ جی ہمیں پانی چاہیے ان تینوں دریاؤں کا۔ بھئی آپ کو پانی چاہیے، آپ تھوڑا سا لے لو، ٹھیک ہے۔ پاکستان واز ریڈی ٹو گیو اپ ٹو 30% آف واٹر آف ایسٹرن ریورز۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پورا چاہیے، تو وہ ورلڈ بینک باقی ٹیمیں بھی تھیں، انٹرنیشنل سارا کچھ چل رہا تھا، انہوں نے کہا یار اتنے زیادہ پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا آلریڈی آپ کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی تو نہروں میں پانی پورا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں فیوچر کے لیے چاہیے، اور وہ فیوچر کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی فیوچر میں آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت بڑا پروجیکٹ بنا کے لے آئے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں ہمیں 3 دریا چاہیے۔ اور وہ پروجیکٹ کیا تھا؟ وہ راجستھان کینال کا پروجیکٹ تھا۔ اب 60 سال کے بعد راجستھان میں انہوں نے کینالز بھی بنا دی، 3 دریا بھی لے گئے۔ آفٹر 60 years 3.8 million acres of Rajasthan desert has not been greened, less than 1%. بنگو، وہ ابھی بھی کنالز بنی ہوئی، ادھر کنکریٹ لائننگ ہوئی ہے، وہ آج بھی ڈیزرٹ کا ڈیزرٹ پڑا ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ اس موقع سے ویسے ہمیں پولیٹیکلی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا بند کرو، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اب وہ دریا واپس کرو جو تم نے ضائع کیے، جس پروجیکٹ کے تم لے کے گئے تھے وہ پروجیکٹ تو تم سے بنا کوئی نہیں، اس لیے وہ دریا واپس کرو تاکہ ہمارا انوائرمنٹ ٹھیک ہو۔
دوسرا یہ جو پولوشن ہمارے اوپر پھینک رہے ہیں بھائی دس از اگینسٹ ہیومن رائٹس, دس از این انوائرمنٹل کرائم, تو اس کو بند کرو. یہ دو چیزیں جو ہے نا, یہ تو آپ فٹافٹ ابھی چلے جائیں ہیگ میں, ان کو کہیں گے جو وہ ابائنس میں جا رہے ہیں ہمیں اپنے یہ رائٹس واپس چاہیے, تو اس طریقے سے آپ ان کو پریشرائز کرو کہ جی پینڈورا باکس آپ کھولیں اور آپ کہیں کہ جناب ہم نے اب ان چیزوں کو واپس لینا ہے کیونکہ یہ ہیومن رائٹ ہے, دس از انوائرمنٹل رائٹ. آپ کا ڈیلٹا تباہ ہو گیا, آپ کے دریا سوکھ گئے, آپ کے ویٹ لینڈس تباہ ہو گئے, آپ کی اکانومی, اور اس وقت وہ جو پولیوٹڈ پانی پاکستان میں پچھلے 60 سال سے آ رہا ہے اس کی وجہ سے پورا ساؤتھ پنجاب بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, جگر کی, گردوں کی, آنکھوں کی, کمر کی, ہڈیوں کی, جوڑوں کی, کیا ڈیزیز ہے جو اس وقت ساؤتھ پنجاب میں بچوں میں نہیں پائی جا رہی, لیٹ الون کے بڑوں میں. ٹھیک ہے, وہ جو ادھر سے پانی آتا ہے وہ آپ کے فوڈ چین کا حصہ بن گیا. آپ ادھر کی کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس میں ٹاکسنز ہم نہیں امپورٹ کرتے, تو آپ کو تو بہت بڑا لاس ہے. اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے یہ کلازز ہیں دے آر ٹوٹلی اگینسٹ گلوبل مائنڈ آف ٹوڈے, جس میں آپ کے جو 17 SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, آپ دیکھیں کہ کون سا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہے وہ یہ ٹریٹی سپورٹ کرتی ہے, اٹ گوز اگینسٹ آل دی گولز. تو آپ انٹرنیشنل فورم میں جا کے کہیں گے جی یہ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہم اس ٹی ٹی کے ہوتے ہوئے کر ہی نہیں سکتے, اس ٹی ٹی کے کم از کم ان کلازز کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے. صاحب آپ کی گفتگو سے جو مجھے بھی تک سمجھ آ سکا ہے, یہ تو وہ کبین الات پہ کب نکل گیا, یہ والی کہانی لگ رہی ہے. جی جی, اف دے پروسیڈ, ہمارے پاس تو ہمارے ساری ریزرویشنز کے جہاں پر ہم وکٹم ہیں, ہم تو سارا کچھ دنیا کے سامنے وہ رکھ سکتے ہیں پھر جا کے. ایگزیکٹلی آل وی نیڈ از نالجیبل پرسنز اینڈ ٹیم آف گڈ لائرز, اور ہم اپنا کیس لے کے جا سکتے ہیں آگے. اینڈ پوائنٹ بلانک پہ از اٹ پاسبل کہ جس طرح ابھی آج میں پڑھ رہا تھا, آج کچھ خبروں کے آ رہا تھا کہ کچھ پانی نے روکا ہے, آج ہمارا کچھ پانی روکے نا, میں کہتا ہوں جتنا سا روک سکتے ہیں روکیں, وہ دیٹ از پینٹس بیسیکلی, جتنا سا وہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر ایسٹرن ریورز میں سے روک رہے ہیں یا ویسٹرن ریورز میں سے روک رہے ہیں تو وہ کوئی ایکسٹرا نہیں روک رہے, وہ ان کی پروویژن میں آلریڈی ہے, وہ انہوں نے کروا لیا ہوا ٹریٹی کرتے ہوئے. لیکن یہ جو انوائرمنٹل کرائمز ہیں جس کو ہم آج کل اپنی انوائرمنٹل ٹرمز میں ایکوسائیڈ کہتے ہیں, اور اس کے لیے تو ابھی لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ ایکوسائیڈ کو آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا مطلب ہے وار کرائم, سو دس از ناؤ کنسیڈرڈ ایز اے وار کرائم. یہ اتنا سیریس کرائم ہے کہ اس کو وار کرائم کے لیول کے اوپر ٹریٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ فار لاسٹ 60 ایئرس. تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ وار کرائم روکو, یہاں پہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, اور پھر اوپر سے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ ٹی ٹی روک دیں گے, تو ٹھیک ہے ٹی ٹی روکے, ہمارا تو بہت فائدہ ہے, ہم نے تو جو سوچ غلطیاں کی ہمیں تو موقع مل گیا کہ ہم اس کو جو ہے. میں پھر دوبارہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے, جو عام لے مین میرے جیسے لوگ جن کی اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی اسٹڈی نہیں ہے, بہت زیادہ نالج نہیں ہے, وی تھنک یہ ہمیں پرسیپشن یہ ہے کہ اگر اس کو معاہدے کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, معطل کیا جاتا ہے, تو ہمارا پنجاب کا, ہمارا باقی زراعت کے اندر جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پانی, وہ روک دیا جائے گا, ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی. یہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے. یہ تاثر جو ہے نا, یہ پرسیپشن یہ بلڈ کی گئی تھی 1960s میں یہ ٹریٹی کرنے کے بعد, اور اس میں ہم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی تھیں, ہمیں ماننی چاہیے. جب تک آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے آپ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے, اور جنہوں نے کی وہ مر چکے ہیں, تو اس لیے ہمیں کسی کو پھانسی بھی نہیں دینی. آج اس غلطی کو نہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, نہ اس غلطی کو ریپیٹ کرنا ہے. ہم نے انٹرنلی اس غلطی کو اینالائز کرنا ہے, اس کے اوپر ہم نے وار گیم کرنی ہے, اور پھر ہم نے اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے قدرت ہمیں خود ایک اپرچونٹی دے دی ہے. ورنہ ہم تو باؤنڈ تھے اس ٹریٹی میں کہ ہم وہ پولوشن لے رہے ہیں, ہم اس پولوشن کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم اگر اپنے دریا صاف کر بھی لیں تو ادھر والے کا کیا کریں گے, تو وہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اس ٹریٹی نے ہمیں ایک بڑی اچھی یہ مودی کی سیکٹ میں اپرچونٹی دی ہے کہ وی شوڈ موو فارورڈ اینڈ الائن آور سیلف ود. اور آپ یقین کریں کہ یہ انوائرمنٹ پہ, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ, کلین واٹر پہ, بچوں کی صحت پہ دنیا بہت سینسٹیو ہے. اس کے اوپر کسی انٹرنیشنل فورم پہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم گند پھینکیں گے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, میں نے بھی بہت کچھ سیکھا, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی میری طرح ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ان ڈیز ٹو کم ہم اس کے اوپر فردر شوز بھی کریں گے, لوگوں کو مزید بتائیں گے کہ ہندوستان کا واٹر ٹیررزم کب سے چلتا آ رہا ہے. اور وہی بات جس جو ابتدائی میں نے گوش گزار کی کہ جناب ہم تو پہلے وکٹم ہیں, پوری دنیا ایک چیز کو ایکنالج کرتی ہے کہ پاکستان وار آن ٹیررزم کا وین گارڈ ہے, فرنٹ فوٹ کا سولجر ہے, اور سب سے زیادہ وکٹم بھی ہم ہیں, سب سے زیادہ شہادتیں بھی ہماری, قربانیاں بھی ہماری. پھر اس بے حیائی, اس ٹھٹائی, میں بہت سخت لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا بینگ آن ٹیلی ویژن, لیکن کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اور جو ہندوستان میں بدقسمتی سے ہمیں نظر نہیں آتی. کچھ بھی بدلا جا سکتا ہے لیکن ہمسایہ نہیں بدلا جا سکتا, لیکن وہ شرم حیا بھی کچھ ایسا دکھائی نہیں دیتی. اینی ویز, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, قوم یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.